بات بہت سیریس ہے. اگر تو بات اتنی سیریس نہ ہوتی نا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. جیسے لائف چل رہی ہیں چلنے دیں اور کوئی بات نہیں, کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات بہت سیریس ہے. ایک بار قرآن تو کھول کے ہم دیکھیں نا, ایک بار وہ آیات دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں, ہماری چوائسیز, ہماری پریفرنسز کے بارے میں, ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کی ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے سے آتی ہیں نا. یہ چنگاری جو بھڑکے گی آپ میں چینج ہونے کی, یہ تبھی ہوگی نا جب آپ اسلام کی روح سے, قرآن کے لینس سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے لینس سے دیکھیں گے کہ کیا میری لائف ویسے جا رہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, کیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. تو سب سے پہلا سٹیپ دیکھیں, ان آرڈر ٹو چینج یو ہیو ٹو ریئلائز دس. اسی لیے جتنی بھی ایپیسوڈز میں نے کی اب تک تھنگز دیٹ میٹر کی, ان میں یہی بتایا کہ ایک ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی لائف پہ اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان ٹیچنگز کو اپنی لائف میں اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بہت سے لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے چینج بھی ہونا ہے, انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اسلام ان کے دل میں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں, وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ اس انسولنٹ لائف سے نکلنا چاہتے ہیں, دس لائف آف لیزینس, آف انسولینس, آف ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہت سے لوگ تھک چکے ہیں, مطلب کہ they have tried to change over and over again but they fall down again and again. وہ بار بار گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں. تو شاید اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ تھک چکے ہیں, اور اسی لیے جو مجھے میسیجز آتے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ I do understand, yes, change is not easy, changing is not easy, اسی لیے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. But you have to change for the better, you have to change, you have to motivate yourself. اب جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ they are trying their best, they want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to. ان سے نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے میں ایک بہت ہوپ فل بات بتانے لگا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت آپ سب کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں. It is from chapter number 2, Surah Al-Baqarah, verse number 186. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala. یہ میرا کلیم ہے. جس طرح انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے, میں نے جب اس آیت کو اس انداز سے سمجھا تھا تو یقین کیجئے this verse literally changed my relation with Allah subhanahu. کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چینج کی سب سے بڑی سورس, ظاہر ہے کہ چینج کی موٹیویشن, چینج کی توفیق, اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں, اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہت ایور لاسٹنگ ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وی شوڈ بیسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے, علم کی طلب نہیں شو کریں گے, چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے, ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے, ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے, ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے, ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے, تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے, اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی, اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی, اللہ نے جو آپ تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے, ایسی باتیں, ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں, میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں, میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں, اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں, تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, when my slaves ask you about me,
فَإِنِّي قریب, تو tell them that I am near. فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں ان کے, میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں, استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں, there is a difference between if and when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا, کہیں چلا گیا, سپوز کہ سولجر تھا, کسی وار میں چلا گیا, بیٹل میں چلا گیا, اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے, اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back, یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. بٹ اگر وہ کہے گی if my son comes back, تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, when my slaves ask you, because he is 100% sure. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا, کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی, چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی, کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ, رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. there is a God spot in our hearts according to scientific research. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی, اور سب کو پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو, لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا, کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہگار سے گناہگار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں, کیونکہ اللہ کو پکا پتا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں, but he is the king of the kings and he is the only king. جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے, جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. He is so forgiving. He is waiting for you. He is calling you, but you are not contacting him. So he says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my slaves ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about me, جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑا سا ویژولائز کریں, فیل کریں. اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, سب چھوڑ جائیں گے, ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے. ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. ماں بھی ایک ٹائم آتی ہے, کتنا پوچھے گی ماں. اور ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں میری پرسنل. میں ایک ٹیچر ہوں اور مدرس میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی. اچھا, بہت سی مدرس ویسے بھی آتی ہیں, جب لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اتنا پیار, اتنا کنسرن, سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ, اباؤٹ یور دنیا. وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے. میرا بچہ بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, اچانک سے اکیلا اکیلا رہتا ہے, اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے, میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے. یعنی اتنا کنسرن, اتنا کنسرن. میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں, کھانا نہیں کھاتا. میں دوبارہ گرم کر کے رکھتی ہوں, پھر بھی نہیں کھاتا. کہتا ہے میں کھا لوں گا. پھر مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول, اتنی محبت, اور سب کی مائیں ایسی. تو میں پتہ انہیں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کرا رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کرانا بند کر دیں, آپ پوچھنا چھوڑ دیں. بیکاز اٹ از ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایز ان کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے, تو وی ٹیک سچ اے پرسن فار گرانٹیڈ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں. یو وونٹ بلیو, not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں. each of the mother, جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی, سب مدرز نے کہا کہ نہیں, اس کا کیا بنے گا. اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھ, اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی, اس کو کون لفٹ کرائے گا. تو نہیں, یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے I'll become harsh with him or her. This is the love of mother. This is the love
your parents have for you. Imagine, ماں اتنی محبت کرتی ہے تو رب العالمین کتنی محبت. ماں کا بھی کریٹر کون ہے؟ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے کائنات میں رکھا ہے, دنیا میں رکھا ہے. وٹ ایور لو یو سی آف دا مدر, بٹوین اینیملز, بٹوین مدر اینڈ چائلڈ, بٹوین فادر اینڈ چائلڈ, بٹوین اسپاؤزز, وٹ ایور لو یو سی ان دس ورلڈ, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine کریں وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے خالق. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu. سب چلے جائیں گے, ہماری مدر, ہمارے فادر, سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان سے ری یونائٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. Everyone will go. ہمارے دادا, ہماری دادی, ہمارے نانا, ہماری نانی, ہم سے محبت کرنے والے لوگ, ہمارے قریبی لوگ, ہمارے رشتہ دار, ایون ہمارے بھائی بہن, ایون ہمارے بچے. The only constant being in your life is Allah subhanahu. فَإِنِّي قَرِيب, He is always near, He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے, کہیں جیل میں پڑے ہوں گے, کہیں اوور ڈرنک ہو کے پڑے ہوں گے, کوئی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ڈرگ کر کے پڑے ہوں گے, کوئی بہت بڑا گناہ کر کے بیڈ پہ لیٹے ہوں گے. Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you, I am there for you, I will answer you. ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو. Imagine the love of Allah for you. جب ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کیسے forsake کر سکتی ہوں, تو کیا اللہ یہ کہے گا کبھی کہ میں نے تجھے forsake کر دیا؟ جو کہ ماؤں سے infinite times 70 بار تو ایک فگر آتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے 70 بار, 70 کا جو فگر ہے, لیکن 70 سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, 70 سے بھی زیادہ انفائنائٹ ٹائمز ہے کہ اللہ آپ سے, آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ اب شیطان نے آپ کے آگے جو ہے وہ پردے رکھے ہیں کہ آپ کو محبت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ شیطان نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھا دی, وسوسے کچھ ڈال دیے آپ کے مائنڈ میں, آپ کو انسیکیور کر دیے کہ آپ کو محبت نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے میری دعائیں نہیں قبول کی. دیٹس اٹ, یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کس موقع پہ اس نے کیسے کیسے بچایا آپ کو, کس کس غلطی کو اس نے معاف کیا آپ کی. اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو humanity would have been finished. بٹ کس کس طرح وہ آپ کو موقع دے رہا ہے, کس کس انداز سے. جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اسے چلاتا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک چلایا. اگر آپ اپنی پچھلے 10 سال کی لائف دیکھ لیں, اس کو انالائز کر لیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ ڈز ایگزسٹ, اور اللہ ہے, اور اللہ واز واچنگ اوور می, پروٹیکٹنگ می. کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا, تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے یہ وسوسہ ہے, یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می, اللہ ڈزنٹ کیئر فار می. اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا, لیکن اللہ کو پتا ہے. جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ, اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن, وہ گر رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ پین میں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر, اللہ کو میرا پتہ نہیں. اس لیے گو ٹو اللہ, اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے. جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے, کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے. جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے, کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے, کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, ماں بھی نہیں کر سکتی. So, اس لیے ریممبر دس, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you. تو پورن دیکھے گا, پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا, فَإِنِّي قَرِيب, میں تیرے قریب ہوں. I am waiting for you, مجھے پکارو, میں تم سے نفرت نہیں کرتا. چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو, میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا. I am there for you. تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کوئی چوری کی ہے, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے, تمہاری گرل فرینڈ, تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا, تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح, فَإِنِّي قَرِيب, میں تیرے قریب ہوں. تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے, جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے. تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو, بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. وہ رپلائی کرے نہ کرے, I am there for you. So فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جاتا ہے, کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے, کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی. انسان کے پیچھے جاتی ہو, انسان کے پیچھے جاتے ہو.
اپنی انرجیز خراب کرتے ہو, ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو, اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. سو فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں, مجھے تو خوش کر کے دیکھو, میرے پاس تو آ کر دیکھو, مجھے سجدہ کر کے دیکھو, میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو. فإنی قریب, آئی ایم نیئر یو. تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, تم بے شک دروازے بند کر دو. فإنی قریب, میں تمہارے قریب. Imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإنی قریب, میں تمہارے قریب. I was there, I am there and I will be there. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فإنی قریب. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, ناپاکی کی حالت میں ہو, غلیظ حالت میں ہو, جو مرضی ہو گیا, فإنی قریب, میں تمہارے, I am there for you. Just ask, ایک بار پکارو. اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آپ کو پتا ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر, دس از دیٹ پرسن جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا, یعنی ونس ان لائف, ناٹ ٹوائس, ونس ان لائف اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you, میں تجھے ریپلائی کروں, میں تجھے رسپانس دوں. یہ وہ بدبخت آدمی ہے, بدبخت بائی آور کرائٹیریا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں, جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے, اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے, اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ. That's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے ریپلائی کروں, میں تجھے رسپانس دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا, 70 سال سے گناہ بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بارش کی, اللہ نے وحی نازل کی, اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ جس نے مجھے بہت ناراض کی, اس کو کیا معافی. امیجن اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس, آئی ایم کالنگ یو, آئی ایم ویٹنگ فار یو. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے, جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے, اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے, سب کے سامنے معافی مانگے. آل اللہ وانٹڈ واز کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے, اور آل اللہ وانٹڈ واز کہ وہ ایک بار اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی, اینڈ اللہ فارگیو دیٹ پرسن. کین یو بلیو اٹ؟ صحیح حدیث. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. اللہ does not want to punish you. سورہ نساء کیا ہے, why will Allah punish you if you thank him? Why should he punish you? اللہ کو آپ کو پنش کر کے کیا ملے گا؟ It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی decisions, ہماری اپنی decision making, ہمارا اللہ کو اگنور کرنا, ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا, ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا, یہ